السلام علیکم۔ بکر اسکیری سٹوریز میں خوش آمدید۔ ایک اور خوفناک کہانی کے ساتھ حاضر ہیں جہاں پراسرار راز، کالے جادو اور ایک شیطانی کتاب کا انکشاف ہوگا۔ یہ کہانی ہے عادل کی، جس کی زندگی ایک پراسرار مکان کی نحوست سے بدل گئی۔ کیا وہ اس بھیانک سائے سے نجات پا سکے گا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کالا جادو اور موت، کرائے کا مکان۔ تباہی کی کہانی رات کے سناٹے میں چھپا ایک گاؤں، جہاں عادل نے بڑی محنت سے اپنا نیا مکان تیار کیا تھا۔ اسے لگا یہ مکان کرائے پر دے کر وہ کچھ اضافی آمدنی حاصل کر لے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ فیصلہ اس کے لیے ایک خوفناک امتحان بن جائے گا۔ پراسرار کرائے دار جلد ہی ایک پراسرار جوڑا، نسرین اور بشیر، اس مکان میں کرائے پر آ گیا۔ ان کی شخصیت عام نظر آتی تھی، مگر ان کے آنے کے بعد مکان سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ رات کے اندھیرے میں کبھی رونے کی آواز تو کبھی زور زور سے قہقہائے۔ گاؤں والے خوفزدہ تھے اور عادل کو شکایتیں کرنے لگے، مگر عادل کا ایک ہی جواب تھا: جو لوگ وقت پر کرایہ دے رہے ہیں ان سے کیا مسئلہ؟ ڈراؤنا خواب اور حقیقت۔ عادل کی بیوی سلمی ایک رات چیخ کر اٹھی۔ اس نے خواب میں ایک عورت کو خون میں ڈوبا دیکھا جو مدد کے لیے چیخ رہی تھی۔ عادل نے اسے نظر انداز کر دیا، مگر اگلی صبح محلے کی ایک لڑکی نے بتایا کہ اس نے نسرین کو قبرستان میں رات کے وقت کچھ دفن کرتے دیکھا ہے۔ یہ بات سن کر عادل کو شک ہوا اور اس نے سچائی جاننے کا فیصلہ کیا۔ کالے جادو کا پردہ فاش۔ ایک رات عادل نے نسرین کا پیچھا کیا اور اسے بشیر کے ساتھ قبرستان میں پایا۔ دونوں ایک دائرے میں بیٹھے کسی پراسرار زبان میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ زمین پر خون سے بنے نقش و نگار تھے اور درمیان میں ایک کالی گڑیا رکھی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر عادل کے اوسان قطع ہو گئے۔ وہ تیزی سے واپس آیا اور سوچنے لگا کہ کیا کرے۔ مکان کی نحوست۔ کچھ دنوں بعد عادل کے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ برتن خود بخود گر جاتے، دروازے خود بند ہو جاتے۔ سلمی بیمار پڑ گئی اور کوئی ڈاکٹر اس کی بیماری سمجھنے سے قاصر تھا۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے عادل کو مشورہ دیا کہ کسی عامل کی مدد لے۔ عامل کی مدد اور انجام۔ عامل نے مکان کی حالت دیکھ کر بتایا کہ یہاں کالا جادو کیا جا رہا ہے۔ اس نے خبردار کیا کہ نسرین اور بشیر کے ارادے خطرناک ہیں۔ عادل نے فوراً پولیس کو بلایا، مگر اس سے پہلے کی کارروائی ہو سکتی، نسرین اور بشیر غائب ہو چکے تھے۔ عامل نے مکان کو پاک کرنے کے لیے کئی دن عمل کیے، مگر نقصان ہو چکا تھا۔ عادل کا خاندان خوف اور پریشانی میں مبتلا رہا۔ وہ مکان جو کبھی امید کی علامت تھا، اب ایک نحوست بن چکا تھا۔ مکان کی بدنامی۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس مکان کے پاس سے گزرنے والے لوگ عجیب و غریب آوازیں سنتے ہیں۔ اور عادل، وہ آج تک پچھتا رہا ہے کہ اس نے اپنا گھر کرائے پر دینے کا فیصلہ کیوں کیا۔ نیک کرائے داروں کا انتخاب، ایک خوفناک انجام۔ کچھ مہینوں کی خاموشی اور عامل کے عمل کے بعد عادل نے فیصلہ کیا کہ مکان کو دوبارہ کرائے پر دینا ہی بہتر ہوگا۔ اس نے مکان کی مکمل صفائی کروائی اور امید کی کہ اب کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ نیا کرائے دار ایک دن ندیم نامی شخص، جو گاؤں کے اسکول میں نیا استاد تعینات ہوا تھا، مکان کرائے پر لینے آیا۔ وہ شریف اور سلجھا ہوا لگ رہا تھا اور اکیلا تھا۔ عادل نے یہ سوچ کر مکان اسے دے دیا کہ شاید اب سب ٹھیک رہے گا۔ شروع کے کچھ دن واقعی پرسکون گزرے، لیکن یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہا۔ عجیب واقعات کی ابتدا۔ ندیم کے آنے کے چند دن بعد اسکول کے بچے عجیب باتیں کرنے لگے۔ وہ کہتے کہ استاد کے پیچھے ایک سایہ نظر آتا ہے اور کبھی کبھی وہ خود سے باتیں کرتے ہیں۔ ندیم کے گھر سے بھی رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کچھ گاؤں والوں نے دیکھا کہ کھڑکیوں سے جلتی ہوئی روشنی نکلتی ہے اور سائے حرکت کرتے ہیں۔ عادل کی پریشانی۔ عادل نے ان باتوں پر دھیان نہ دیا، لیکن جب ندیم کے گھر سے چیخوں اور پراسرار سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگیں تو اس کا صبر جواب دے گیا۔ وہ ایک رات ندیم کے گھر گیا تاکہ حقیقت کا پتہ چلا سکے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر ندیم نے جواب نہیں دیا۔ اندر سے ایسی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کئی لوگ وہاں موجود ہوں۔ خوفناک انکشاف۔ عادل نے ہمت کر کے دروازہ دھکا دیا تو وہ کھل گیا۔ اندر کا منظر خوفناک تھا۔ ندیم ایک کمرے کے بیچوں بیچ بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک پراسرار کتاب کھلی ہوئی تھی۔ فرش پر خون سے بنے نقش و نگار تھے۔
اور دیواروں پر کسی نامعلوم زبان میں تحریریں لکھی ہوئی تھیں۔ ندیم نے عادل کی طرف دیکھا اور ایک گونجدار غیر انسانی آواز میں کہا، یہ مکان ہمارے لیے بنایا گیا تھا، نہ کہ تمہارے لیے۔ عادل کو اندازہ ہوا کہ ندیم ان لوگوں کا ساتھی تھا جو پہلے یہاں رہتے تھے، وہ بھی کالا جادو کرنے والے گروہ کا حصہ تھا۔ مکان کا خاتمہ عادل بھاگ کر عامل کو لے آیا۔ عامل نے کہا کہ یہ مکان اب ایک خطرناک جگہ بن چکا ہے اور اس کا خاتمہ ہی واحد حل ہے۔ گاؤں والوں کی مدد سے مکان کو آگ لگا دی گئی۔ نحوست ختمیہ جاری۔ مکان کے جلنے کے بعد گاؤں میں کچھ سکون تو ہوا، مگر لوگ کہتے ہیں کہ اس جگہ سے آج بھی عجیب روشنی اور سرگوشیوں کی آوازیں آتی ہیں۔ کوئی بھی اس جگہ کے قریب جانے کی جرات نہیں کرتا۔ عبرت کا نشان عادل اور اس کا خاندان گاؤں چھوڑ کر چلا گیا، لیکن وہ اس خوفناک تجربے کو کبھی نہ بھلا سکے۔ یہ کہانی گاؤں میں ایک عبرت بن گئی اور لوگ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ ایک عام سا مکان کیسے ایک ایسی جگہ بن گیا جہاں موت اور نحوست کا بسیرا تھا۔ عادل کی نئی شروعات، خوف اور نجات کی داستان۔ عادل اور اس کا خاندان خوفناک ماضی کو پیچھے چھوڑ کر ایک نزدیکی شہر منتقل ہو گیا۔ شہر میں آ کر اس نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اور زندگی کو ایک نئی سمت دینے کی کوشش کی، لیکن پرانے خوف اور نحوست کی یادیں خوابوں کی صورت میں اس کا پیچھا کرتی رہیں۔ پراسرار کال۔ ایک رات عادل کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ دوسری طرف سے ایک گہری مانوس آواز آئی، عادل بھائی، ہمیں دوبارہ یاد کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ اس بار تمہارا خاندان بھی ہمارا حصہ بن جائے گا۔ عادل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ ندیم کی آواز تھی، لیکن وہ تو مکان کے جلنے کے ساتھ ہی ختم ہو چکا تھا۔ خوفزدہ عادل نے فوراً فون بند کر دیا اور اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ نئے شہر میں پرانے سائے چند ہفتے پرسکون گزرے، لیکن پھر گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ چیزیں اپنی جگہ بدل جاتے، دروازے خود کھلنے اور بند ہونے لگتے۔ سلمی دعوی کرتی کہ اس نے ایک سایہ دیکھا ہے جو رات کے وقت گھر کے اندر گھومتا ہے۔ گاؤں کے بزرگ کا انتباہ۔ ایک دن عادل کو اپنے پرانے گاؤں کے ایک بزرگ کا پیغام ملا، عادل، وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، نحوست تمہارے ساتھ چلی آئی ہے، ان سے نجات چاہتے ہو تو ان کے راز تک پہنچنا ہوگا۔ یہ پیغام عادل کے لیے ایک وارننگ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو جاننے کی کوشش کرے گا تاکہ ہمیشہ کے لیے اس مسئلے سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ پراسرار کتاب کا انکشاف۔ عادل نے عامل کو بلایا اور اپنی کہانی سنائی۔ عامل نے بتایا کہ ندیم اور اس کے ساتھی ایک پراسرار جادوئی کتاب کو حاصل کرنے کی کوشش میں تھے جو مکان کے نیچے دفن تھی۔ یہ کتاب نہایت خطرناک تھی اور کالا جادو کرنے والوں کے لیے بے حد اہمیت رکھتی تھی۔ مکان ان کے منصوبے کا مرکز تھا۔ گاؤں کی واپسی۔ عادل نے ہمت کر کے گاؤں واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس بار اس کے ساتھ عامل اور کچھ قابل اعتماد ساتھی بھی تھے۔ رات کی تاریکی میں وہ اس جگہ پہنچے جہاں مکان ہوا کرتا تھا۔ زمین کھودنے پر وہ پراسرار کتاب برآمد ہوئی جس کے صفحات سے عجیب سی روشنی نکل رہی تھی۔ خوفناک مارکا جیسے ہی کتاب نکالی گئی، ماحول میں ایک طوفان برپا ہو گیا اور ندیم کا بھیانک سایہ ظاہر ہوا۔ وہ کتاب کو واپس لینے آیا تھا۔ عامل نے قرآن کی تلاوت شروع کی اور ساتھیوں نے کتاب کو جلانے کی کوشش کی۔ سایہ غصے میں چیختا رہا اور عادل پر حملہ کیا، مگر عامل کی دعاؤں نے اس کی طاقت کو کمزور کر دیا۔ آخر کار کتاب جل گئی اور ندیم کا سایہ ایک دل دہلا دینے والی چیخ کے ساتھ غائب ہو گیا۔ نحوست کا اختتام۔ کتاب کے جلنے کے بعد وہ جگہ پرسکون ہو گئی۔ عادل اور اس کا خاندان اس بار ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گیا۔ گاؤں والوں نے وہ جگہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی اور یہ کہانی ایک عبرت بن کر رہ گئی۔ سبق۔ عادل نے ایک اہم سبق سیکھا۔ خطرے کو نظر انداز کرنا بعض اوقات موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔